ہمیں اس چیز کا کوئی غم نہیں ہے جس کا سیدہ کو غم ہے. ہمیں اس کا بالکل غم نہیں ہے. کوئی رویا ہے آج تک؟ حکومت الہی امامت کی حکومت نہ ہونے پر کوئی رویا ہے؟ فاطمہ روئی ہیں. کوئی چیخا ہے آج تک؟ زہرا چیخی ہیں. کوئی نکلا ہے گھر سے آج پاکستان بھر میں؟ مجھے بتائیں کوئی ہے فرد، عورت اور مرد میں سے، علماء اور غیر علماء میں سے، جو گھر سے نکلا ہو، سڑک پر آیا ہو، گلی میں آیا ہو، کسی در پر گیا ہو اور جا کر اس نے لوگوں کو دعوت دی ہو کہ او ولایت علی پر آ کر گواہی دے دو؟ کوئی ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. چونکہ ہمیں اس کا غم ہی نہیں ہے. علی کی حکومت نہیں ہے. کب سے نہیں ہے؟ 1400 سال سے نہیں ہے. 1400 سال سے اس غم میں صرف ایک ہستی روتی ہوئی نظر آتی ہے، باقی امت ساری خوش، باقی خوشحال، باقی آسودہ، باقی آرام میں ہے. کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ بتائیں پاکستان میں کسی شیعہ کو پریشانی ہے امامت کے نہ ہونے کی؟ دنیا میں کسی کو پریشانی ہے؟ ہم بہت کچھ اپنے آپ کو ماتم کرتے ہیں، زنجیر مارتے ہیں، خون نکالتے ہیں. خوب یہ دکھ ہے. کیا دکھ ہے؟ کہ اہل بیت پر ظلم ہوا ہے. لیکن اہل بیت کو کیا دکھ تھا؟ اہل بیت کو تو ان چیزوں کا دکھ نہیں تھا. اہل بیت کو دکھ تھا کہ دین خدا کی حاکمیت نہیں ہے، اللہ کا نظام برپا نہیں ہے، حدود خدا ٹوٹ رہی ہیں، امر بالمعروف نہیں ہو رہا. امام حسین علیہ السلام نے اپنا غم و دکھ، اپنا مضمون بیان کر دیا. الا ترون الی الحق لا یؤمل بہ والی الباطل لا یتناہی عن. کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ یہی تکلیف تھی. یہ ساری تکلیف، سارا دکھ حسین کا یہی تھا. حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے رکا نہیں جا رہا. اور یہی وہ دکھ ہے جس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. حق پر عمل نہیں ہو رہا، خوب نہ ہو. باطل سے رکتے نہیں لوگ، نہ رکیں. ہمیں کس چیز سے سروکار ہے؟ اگر ہمارا مضمون وہی ہوتا جو علی علیہ السلام کا ہے، ہم نے ہر اہل بیت کے ہر ہستی کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں ایک ایک کر کے مضمون بدل دیا. علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبے، یہ علی کا مضمون ہے، یہ علی کا سبجیکٹ ہے. ہمارا مضمون کیا ہے؟ حب علی. صرف وہ ہے ہی نہیں. حب دین وہ ہے ہی نہیں. حب امامت ہمارا موضوع ہی نہیں. حب توحید ہمارا موضوع ہی نہیں. حب قرآن ہمارا موضوع ہی نہیں. لیکن امیر المومنین کا یہی موضوع ہے. میں نے کہا نا، یہ صرف ہم نہیں ہیں، دوسرے ہم سے آگے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیکھیں. رسول اللہ کا موضوع کیا تھا؟ شریعت خدا. رسول اللہ کا موضوع کیا ہے؟ قرآن. رسول اللہ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ دین خدا. لیکن آج نعت خانوں کا موضوع کیا ہے؟ رسول خدا. نعت، پوری نعت میں دین کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. دین کے معارف کا پوری نعت میں کوئی ذکر نہیں ہوتا. صرف عقیدت کا اظہار ہے. یعنی نعت کا سبجیکٹ ہی دین نہیں ہے. جب مضمون ہی علیحدہ ہو گیا تو پھر تو رسول اللہ کی پیروی بھی ختم ہو گئی. اس لیے جتنے عاشقان رسول ہیں جو رسول اللہ کے عشق میں حالت محو میں ہیں، انہیں دین خدا کی معطلی کا کوئی غم نہیں ہے. انہیں حدود خدا کی پائمالی کا کوئی غم نہیں ہے. انہیں شرک و کفر کا کوئی غم نہیں ہے. انہیں بدعتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. انہیں گمراہیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ رسول اللہ کے مضامین تھے، یہ رسول اللہ کے چنتے تھے، یہ رسول اللہ کے کھٹکے تھے، یہ رسول اللہ کے غم تھے. ہمارے غم یہ تو نہیں ہے. ایک کرے امت، اپنے نبی کے ساتھ اپنا غم ایک کر دیں. امت
اپنے امام کے ساتھ اپنا غم ایک کر لیں. امام اور امت میں دوری کیوں ہے؟ امام موجود ہیں زندہ 1200 سال سے امت سے دور، اور امت 1200 سال سے کئی نسلیں گزر گئیں، اور امام کے بغیر کیوں یہ دوری ہے، کیوں یہ فاصلہ ہے؟ اس لیے کہ مضمون دونوں کا ایک نہیں ہے، غم دونوں کا ایک نہیں ہے، مقصود دونوں کا ایک نہیں ہے، محرک اور راستہ دونوں کا ایک نہیں ہے. جس دن ایک ہو جائے اس دن امام و امت مل جاتے ہیں آپس میں. جس دن امت کا رخ امام کی طرف ہو جائے، جس دن مضمون امت کا وہی ہو جائے جو امام کا ہے، جس دن نبی کے ساتھ امت ہمراہ ہو جائے، اس دن نبی کے ساتھ امت مل جاتی ہے. امت نبی میں آ جاتے، نبی امت میں آ جاتے ہیں. ہم محرومیت کی زندگی گزار رہے ہیں. اب آتے ہیں ہم جناب سیدہ سے. جناب سیدہ کا سبجیکٹ سنتے ہیں. سیدہ چاہتی کیا ہیں، سیدہ فرماتی کیا ہیں، سیدہ کو غم کیا تھا، دکھ کیا تھا. اس خطبہ کا ایک اہم پہلو یہ تھا فلسفہ دین. جو دین کی روح ہے، وہی مضمون جو ہماری نظروں میں غیر ضروری بھی ہے اور غیر مفید بھی، اور جس کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں، کم لوگ بیان کرتے ہیں. فلسفہ دین اگر کسی حد تک تھوڑا سا اس موضوع کو شروع کیا ہے تو شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہ سبجیکٹ دین کا یہ پڑھایا ہے. باقی دین پڑھاتے ہیں، فلسفہ دین نہیں پڑھاتے. مقصد دین کا، روح دین کی، اور اصل عامل دین کا، محرک دین کا نہیں پڑھاتے.